بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر سے جانوروں، پرندوں، چونٹیوں کو رزق ملتا ہے وہاں سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو عورتیں گردن کی میل اتارنا چاہتی ہیں وہ لیموں اور مولی کا رس ملا کر گردن پر لگا لیں۔ جو لوگ اپنے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ جسم پر پھٹکڑی کا مساج کر لیں۔ جو عورتیں اپنے ہونٹ موٹے کرنا چاہتی ہیں وہ لونگ مکھن میں ملا کر ہونٹوں پر لگا لیں۔ جو عورتیں اپنی آنکھیں خوبصورت کرنا چاہتی ہیں وہ شہد اور سرما ملا کر لگا لیں۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال مزید گرنے لگیں گے۔ جس گھر میں بطخ بچے پیدا کر دے وہاں سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروا لیں، آپ کے گھر میں مچھر بہت کم آئیں گے۔ کھانے میں کلونجی کا استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ کچے انار چبانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی دائیں جانب سوجن آنے لگے تو جان لو مثانے میں رکاوٹ آنے والی ہے۔ نہانے سے پہلے ناف میں کوئی بھی تیل لگا لیا کرو، جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سرما لگانے کے بعد اپنی آنکھوں کو جھپکانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ زیادہ فرائی چیزوں کا استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور شوگر لیول بڑھتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ رات کو سونے سے قبل زیادہ پانی کے استعمال سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کم مرچیں اور مسالے استعمال کرنے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نظر کمزور ہونے لگے تو کھیرے کے چھلکوں کو رات کے وقت آنکھوں پر مل لو، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ سبزی اور گوشت کے ساتھ ادرک کا استعمال کمر کے درد سے نجات دے گا۔ آنکھیں بند کر کے کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کیا جائے تو وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پی لیا کریں۔ نیم کا رس زخم پر لگا دینے سے آپ کا زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ آلو بادی ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور منہ سے نکلنے والے چھالوں اور جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ سفر پر جانے سے قبل پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ فالسی کا شربت پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ انگور کا رس پی لینے سے چھاتی میں جو بلغم جمع ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سونف کے استعمال سے دانت ٹیڑھے ہوں تو سیدھے بھی ہو سکتے ہیں۔ عورتیں سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتی ہیں۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر اچھی طرح لگا لیں۔ آدھے گھنٹے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ بالوں میں جو سفید پن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ مچھر والا لوشن لگانے سے اکثر لوگوں کو الرجی کا پرابلم ہو جاتا ہے، اس لیے سونے سے پہلے ایلو ویرا جیل لگا لیں، مچھروں سے بچے رہو گے۔ تیز مرچوں کے استعمال سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنی آئی برو پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، اس سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ نیند انسان کے لیے کھانے سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے آپ 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیا کریں، اس سے آپ کا جسم صحیح رہے گا اور آپ ہمیشہ جوان رہیں گے اور آنکھوں کی نظر بھی ٹھیک رہے گی۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کرتے تو بھولنے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے بال عمر سے پہلے سفید ہونے لگیں گے۔ اگر عورت اپنی زندگی کو پرسکون گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی کچھ باتیں مرد کو نہ بتائے۔ اپنی کمزوری، اپنا گزرا ہوا برا وقت اور اپنی مجبوری۔ ہاتھوں پر اگر کبھی سیاہی کا داغ لگ جائے
تو لیمو کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے ہاتھوں پر جو داغ دبے ہوں گے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ چھالوں پر ہرے دھنیے کا عرق لگانے سے چھالے دور ہو جاتے ہیں اور منہ میں چھالوں کی جلن نہیں ہوگی۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کو کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر چھوٹے بچے کو قے آنے لگے تو سونف دودھ میں گرم کر کے بچے کو پلا دو، اس سے بچے کی قے کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زیتون کے تیل کا قطرہ ناف میں ڈال لیا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ جسم کی کمزوری ہو تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ فالج کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ بالوں میں کدو کا پانی لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ ویسے بھی کھانے کے بعد 10 سے 12 چکر لگا لیا کریں، موٹاپا دور ہو جائے گا۔ صبح کے وقت کھٹی چیزوں کا استعمال بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ عورتیں زیادہ موٹے مردوں کو پسند نہیں کرتی، اس لیے مردوں کو باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے۔ عورتوں کی زیادہ اٹریکشن اسمارٹ مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے یا اس مرد پر جو عورت کو عزت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ جامن کا استعمال کرنے سے دانتوں میں ہونے والی خرابی اور منہ سے آنے والی بدبو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو گھر میں پڑی ہوئی کوئی بھی کتاب پڑھنا شروع کر دو، نیند آنے لگے گی۔ عورت اگر زیادہ دیر تک جوانی چاہتی ہے تو روزانہ کشمش کھانا شروع کر دے۔ دانت میں کیڑا لگے تو کالے نمک سے پانی کی کلیاں کریں، کیڑا نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھاؤ گے تو جگر خون نہیں بنائے گا۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح نیم گرم پانی استعمال کرنے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان 18 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے وہ ساری زندگی خوشحال اور جوان رہتا ہے اور جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی ہمیشہ خوش اور خوبصورت رہتی ہے۔ واش روم میں باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 70% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ چہرے کو صاف رکھنا ہے تو چاول کھانے سے قبل 2 گلاس پانی کے پی لیں۔ توری کے استعمال سے پیشاب کی جلن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ فارمی مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ناشتے میں دہی کھانے سے گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پالک کھانے سے آپ کے دانت پتھر جیسے مضبوط ہو جائیں گے۔ پالک کا استعمال جسم میں بہت زیادہ طاقت پیدا کرتا ہے۔ بانجھ پن سے نجات چاہتے ہو تو ہر نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف کے درمیان 41 بار یا باریو المصور پڑھیں۔ کچھ عرصہ مستقل اس عمل کو کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے بانجھ پن ختم ہو جائے گا۔ سونے سے قبل کچھ دیر چل لینے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیں۔ جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو پھلدار رس زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ رات کو الائچی چبا کر سونے سے زندگی بھر منہ سے بدبو نہیں آتی۔ جلد کو جوان رکھنے کے لیے زیتون کا تیل فائدہ مند ہے۔ جو عورتیں ناپاکی کی حالت میں گھر میں کھانا بناتی ہیں وہ ہمیشہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتی ہیں۔